کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اسی کی آنکھ اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ اسے تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تمہارا صبر آزمایا جا رہا ہے، تمہارا صبر آزمایا جا رہا ہے، لیکن اس صبر کا صلہ تمہیں بہت جلد دیا جائے گا، دیکھ لینا۔ اور دعاؤں کا حسن تو یہی ہے کہ حالات کتنے بھی ناممکن کیوں نہ ہو، لیکن آپ کا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ وہ رب کن ضرور فرمائے گا۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ ان کے لیے ان کی چاہت میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات تو بس اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، پھر چاہے چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ کبھی کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھو اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، ابھی کافی سوچیں آئیں گی تمہارے ذہن میں، کافی سوال آئیں گے کہ نہ جانے کب ہوگی دعا قبول، کیسے ہوگی، اتنی دیر ہو گئی، شاید اب تو نہیں ہو سکتی۔ ان سب خیالوں کو چھوڑ کر بس ایک بار شدت کو محسوس کرنا، جس شدت سے تم اپنی دعا کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو، دیکھنا پھر کبھی تمہارا دل ہار نہیں مانے گا، تب تمہیں کبھی بھی بے سکونی نہیں ہوگی۔ ہار نہ مانو، دعا کرو اور یقین رکھو اس بار تمہاری سب دعائیں قبول ہوں گی۔ نصیب بدل جاتا ہے ایک سسکتی ہوئی دعا سے۔ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا، کبھی رکنے نہ دینا۔ اللہ جب توفیق دے رہا ہے تو بس دعائیں مانگتے رہو، اور سنو، اپنی دعاؤں کی طاقت کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ مت کرنا۔ اس دعا کی سفر کو تب تک چلا کے رکھنا جب تک اللہ تمہاری مانگی ہوئی دعا پر کن نہ کہہ دے۔ بے شک جو دعائیں بار بار مانگی جائیں وہ اللہ کے نزدیک بہت معنی رکھتی ہیں۔ تھوڑا صبر کرو، اور مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دیا جائے گا۔ ہر صبر کے بعد اجر ہے، اور ہر آزمائش کی حد ہے۔ تم پختہ ایمان اور دعاؤں کے سہارے چلو کہ تمہاری منزل اب بہت ہی قریب ہے۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تمہاری مرضی بھی جانتا ہے اور تمہاری دعاؤں سے بھی بخوبی واقف ہے۔ جو دعائیں تم اپنے رب سے رو رو کر مانگتے ہو وہ جانتا ہے جس چیز کے لیے تم تڑپ رہے ہو، جس کی شدت نے تمہیں توڑ دیا ہے، وہ تمہیں بہترین وقت پر تمہاری ہی من پسند کو بہترین بنا کر اس سے نوازنے پر قادر ہے۔ یقین رکھو اپنی دعاؤں پر، اپنی زندگی کو شکر سے جوڑ کر دعا مانگو، اور یاد رکھو کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ بے فکر رہو، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ تمہاری دعا، صبر، انتظار کچھ بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ بے شک تمہارا رب وہ ہے جو پلک جھپکتے ہی سب ٹھیک کر سکتا ہے، صرف کن فیکن کی دیر ہے۔ درد کے سجدے ہمیشہ قبول ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں تڑپ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، جو آپ کے رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہیں۔ بے چین دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ دل کا خالق سے بہت گہرا تعلق ہے۔
ضبط کا ٹوٹ جانا بری بات نہیں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، اسی لیے بعض اوقات ہم اس قدر ٹوٹ بھی جاتے ہیں کہ ہم ضبط نہیں کر پاتے۔ دیکھو، رونا بری بات تو نہیں ہے، ٹوٹ کر بکھر جانا بری بات نہیں ہے، ٹوٹتے بھی وہی ہیں جو مضبوط ہوتی ہیں۔ اسی لیے خود کو تب تک توڑتے رہو جب تک اللہ تک نہ پہنچ جاؤ، اور جب ضبط نہ کر پاؤ تب جی بھر کر سجدے میں رو لیا کرو۔ اللہ کو چھوڑ دو گے نا تو کوئی بھی چیز ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی۔ آپ اللہ سے دعائیں مانگ کر اور پھر صبر کیا کریں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ پتہ ہے کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ یقین رکھنے والوں کی۔ وہ لوگ جو دعا مانگتے ہیں لیکن وضاحت نہیں مانگتے کہ اللہ جی میں تو اتنی دیر سے دعا کر رہی ہوں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم کسی چیز کی وضاحت مانگتے ہیں، کیونکہ یقین جہاں ہوتا ہے وہاں وضاحتیں نہیں ہوتی۔ یقین کے آگے کچھ نہیں ہوتا، صرف صبر ہوتا ہے، خاموشی سے کیا گیا صبر۔ آپ جتنا زیادہ صبر کریں گے آپ کی دعائیں اتنی جلدی قبول ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی کہ تہجد کی نماز ادا کیا کرو، پھر تمہاری کوئی بھی خواہش ادھوری نہیں رہ سکتی۔ تیرا چاہا تیرے رب کی چاہ کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، اور تیرے رب کا چاہنا تیری چاہ کے بغیر پورا ہو جاتا ہے۔ ایک بار تم سچے دل سے اپنی چاہت کو اپنی رب کی چاہت پر قربان کر کے تو دیکھو، اور پھر دیکھنا کہ کیسے وہ تمہاری چاہت کو بہترین وقت پر اور زیادہ خوبصورت بنا کر تمہیں نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملوایا تھا، تو تم بھی یقین رکھو اور دعا کرتے رہو کہ اللہ تمہارے ادھورے قصے کو بھی نامکمل نہیں رہنے دے گا۔ ذکر یعنی اللہ کی یاد کو دل میں بسا لینا، اس کے خیال سے آپ کا دل غافل نہ ہو، دنیا آپ کو اللہ سے دور نہ کر سکے۔ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی بن کر رہیں گے تو کیا ہوگا، آپ کا دل سکون سے بھر جائے گا، اور یہ سکون آپ کی زندگی میں بھی آ جائے گا، اور آپ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگو گے۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آتا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اس کے سامنے جھولی پھیلایا کرتے ہو۔ اللہ کی محبت میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ دنیا دل سے نکل بھی جاتی ہے۔ اللہ کی قرب کے لمحات میں انسان کو وہ سکون ملتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ساری دنیا چھین جائے مگر یہ سکون اور اللہ سے قریب نہ چھوٹے۔ جس دل میں اللہ ہو اس کی مانگی گئی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے اپنا تعلق بنائے رکھیں، اللہ آپ کو وہ سب نوازے گا جو آپ اس سے مانگ رہے ہو۔ یقین جانیں جب سارے راستے ختم ہو جائیں گے تبھی وہ اپنے بندے کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کوئی اپنی طرف میں کتنا سچا ہے۔ وہ ہمارا اللہ ہے، وہی تو ہے ہمارا، ہمیں بھی اسی کا ہو جانا چاہیے۔ جس دعا کا خیال وہ آپ کے دل سے نکال نہیں رہا، کیا وہ ان دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ ایسا ہی ہوتا ہے جب یقین جیت جاتا ہے اور انسان کو اپنی ساری تکلیفیں دہراتیں بھول جاتی ہیں، کیونکہ خوشی کے اجالے ہر طرف چھا جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے دریا میں راستے بنائے جائیں گے، وہ بس یقین رکھتے تھے کہ اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور پھر ان کا یقین جیت گیا۔ قبولیت کی نشانی، تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تہجد تک تمہارا پہنچنا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تمہیں تہجد کے وقت اپنے روبرو کھڑا کرتا ہے کہ مانگو مجھ سے میرے بندے کہ میں تجھے عطا کروں۔
یہ جس مشکل گھڑی سے گزر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تمہارا صبر بھی دیکھ رہا ہے۔ دیکھو حوصلہ مت ہارنا، تمہارا سجدہ تمہاری رب کی رضا ہے۔ دیکھو وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے، وہ تمہارا بھلا سوچے ہوئے ہیں، اس پر یقین رکھنا۔ یہ وقت تمہارے لیے آزمائش ہے، اس میں کامیاب ہونا، صبر کا دامن تھام لینا۔ تمہاری دعائیں رنگ لے آئیں گی، یہ سجدوں میں رونا بیکار نہیں جائے گا۔ یہ تہجد جس نے رب سے جوڑ دیا ہے، یہ نمازوں پہ یہ قرآن کی تلاوت جس کی بدولت تم سکون میں ہو، یہ لبوں کی ہنسی، یہ زندگی کی ادھوری کہانی وہ ضرور پوری کر دے گا۔ دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، ہمت مت ہارنا، بس اللہ سے تعلق مضبوط رکھ لو، اپنی عبادت خالص اور پاکیزہ بنا لو۔